اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے مدنی دور کا کون سا سال پڑھا تھا؟ پانچواں اور چھٹا سال، پانچواں سال پڑھا تھا، جس میں منافقین کا رویہ، اس کے نتائج کیا کیا ہوئے یا کون کون سی سازشیں کی گئی وغیرہ، غزوہ احزاب، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے نمٹا گیا، اور بہت سے دیگر واقعات ہوئے اور احکامات بھی ہم نے پڑھے تھے۔ واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، پھر منہ بولے بیٹے کے متعلق احکامات قرآن میں نازل ہوئے، اور خواتین کے پردے کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے نماز خوف کا حکم قرآن میں آئے گا، اور حد قذف، لعان، تیمم کا حکم، زہار کی مذمت۔ آج کا جو سبق ہوگا اس میں خاص کر کے ہم لوگ پڑھیں گے واقعہ افک کا معاملہ، آج ہم یہ کر رہے ہیں، اور واقعہ افک کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ ہم پڑھیں گے۔ مدنی دور کا چھٹا سال ہم دیکھیں گے آج۔ مدنی دور کے مختلف کیا کیا مراحل ہیں، کہاں تک ہم پہنچ گئے اور کیا کیا ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ غزوہ احزاب تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں یہ ہم جانیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت بادشاہوں، عمرہ اور سلاطین تک پہنچائی، اس کا بھی ہم آج ذکر کریں گے۔ مدنی دور کے بیسیکلی 3 مراحل ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ 5 سے 6 سال کا مرحلہ، یعنی ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ تک۔ ہاں، ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں، تو 1 سے لے کے 6 سال، یعنی 6 سال کا جو عرصہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے مدنی دور کا۔ اس میں کیا ہوا؟ آزمائشیں آئی، غزوات ہوئے، سازشیں ہوئی۔ دوسرا مرحلہ 2 سے 3 سال کا، صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک۔ اس میں نسبتاً امن تھا، دعوت و تبلیغ ہوئی، ریاست کا استحکام ہوا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے 2 سے 3 سال کا ہے، فتح مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، لوگوں کا جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا۔ بنو قریظہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بنو مستلق کا، اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ میم پہ پیش ہے اور را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ بنو مستلق کا جو سردار تھا حارث بن زرار، یہ جو ہے تمام قبائل کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے پہ حملہ کرنے والا رہتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے خبر دی آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اب حملہ ہم کریں گے، یعنی اب کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ چڑھائی ہم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوج کو تعینات کیا اور غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو جو جانا چاہتا ہے اس غزوے میں جا سکتا ہے۔ اس غزوے میں خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار جو ہے منافق بھی ساتھ ہو گئے تھے اس غزوے میں۔ تو یہ غزوہ جب روانہ ہوا تو جیسے ہی وہاں پہ بنو مستلق کے وہاں پہنچے اور ان کو پتہ چلا وہاں کے سردار کو کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، تو بعض میں آتا ہے کہ ایک دن جنگ ہوئی، یعنی وہ لوگ ایک دم بے خیالی میں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کا حملہ ہو گیا، جس میں وہاں کے جو مال غنیمت اور عورتیں اور بچے جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، اور جنگ میں جو ہے شکست ہو گئی بنو مستلق اور باقی تمام قبائل کو، اور مسلمان جو ہے فتح یاب ہو گئے۔ تو اس جنگ میں ان کے کافی لوگ مارے گئے، لیکن مسلمان کے صرف ایک
مسلمان کا صرف ایک آدمی مارا گیا اور وہ بھی غلطی سے یعنی کسی انصار کے ہاتھوں ہی مارا گیا. اور لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگ بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن اس میں بہت سارے اس جنگ کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے تھے. ایک واقعہ جو اس میں پیش آیا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرمایا تو کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لینے کے لیے سب سے پہلے کنویں کے پاس پہنچے، چشمے کے پاس. تو ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، جہجہ نام تھا اس کا. وہ جب رسول اللہ کے لیے پانی لینے گئے کنویں کے پاس، اور انصار کا بھی ایک تھا، ایک صحابی تھے جو پانی لینے کے لیے گئے تھے، تو دونوں میں باتہ باتی ہو جاتی ہے. اتنے میں بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھا بائی شروع ہو جاتی ہے. تو دونوں اپنے اپنے قبیلے کو آواز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے انصاریوں کو بلاتے ہیں، اور یہ جو جہجہ رہتے ہیں یہ مہاجرین کو آواز دیتے ہیں، یا معاشر المہاجرین، اور یہ یا معاشر الانصار کر کے آواز دیتے ہیں. تمام لوگ وہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں. تو ان میں پھر عبداللہ بن ابی بھی آ جاتا ہے. یہ کون رہتا ہے؟ منافق رہتا ہے. تو وہ جب یہ سارے معاملات دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا، تم لوگوں نے خود ہی پناہ دی مہاجرین کو، اور آج اتنی ہمت ہو گئی کہ تمہیں نہیں پانی لینے دے رہے پہلے. تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا، اور بہت اوٹ پٹانگ بکتا ہے وہ. اب وہ کہتا ہے کہ اب مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو معزز ہوگا وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکالے گا، یعنی انصاریوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اب تم ہی لوگ خرچ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، اور آج وہی لوگ تم پہ دوڑ رہے ہیں. تو اور بھی بہت باتیں کہتا ہے. اور اس محفل میں وہاں پہ زید بن ارقم جو ایک چھوٹے لڑکے رہتے ہیں نابالغ، وہ بھی رہتے ہیں. انہوں نے یہ باتیں سن لی. سننے کے بعد وہ گھر اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی ایسی بات سنی جو عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا. تو جب یہ بات وہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی ہمت. تو حضرت عمر بھی بہت بھڑک جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی کیسے. تو ان کے قبیلے کے ایک سردار آتے ہیں، اسید بن حضیر. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بہت غلط کی ہے، کیونکہ آپ ہماری نظر میں معزز ہے، وہ ذلیل ہے. لیکن پھر بات کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے آپ کے آنے سے پہلے سردار بننے والا تھا، یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا. اب آپ کے آنے کے بعد اس کی جو ہے ساری جو خواب جو ہے چکنا چور ہو گئے. تو ہو سکتا ہے اس بچے نے جو ہے غلط سنا ہو. تو باقی جو مدینہ کے اور بھی لوگ رہتے ہیں انصار کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابھی کوچ کریں گے ہم، یعنی ابھی نکلیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا نہیں رہتا ہے. آپ اس وقت کبھی سفر کو قافلہ لے کے نہیں نکلتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ابھی نکلنا ہے. اور تمام قافلہ والوں کو چلاتے ہیں، اور اتنا چلاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دم تھک جاتے ہیں. صبح سے چل رہے ہیں. اور جب وہاں پہنچتے ہیں ایک دوسرے چشمہ کے پاس، وہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک معجزہ بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پہ پھونک کر دیتے ہیں اور وہ تیر اس پانی میں چھوڑا جاتا ہے. پھر اس چشمے میں جو ہے کنویں میں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معجزات بھی ہوئے. لیکن وہاں اتنا لوگوں کو سفر آپ نے کرایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تمام صحابہ حیرت میں تھے کہ آخر رسول اللہ رک کیوں نہیں رہے، سفر کو جاری کیوں رکھے ہوئے، تاکہ لوگ آرام سے جب بیٹھیں گے تو پھر یہی بات نکلے گی اور آپس میں پھوٹ پڑے گی، تو وہ موقع ہی نہ ملے. تو جب وہاں پہ وہ لوگ اترے تو اتنی تھکن تھی کہ جاتے ہی سو گئے سب. جب وہاں پہ سو گئے تو پھر دوسرے دن جو ہے فریش ہو جائیں گے، اٹھیں گے. تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی آپ کی بیویوں میں سے تھی؟ حضرت عائشہ تھی. آپ کو جب کسی غزوہ میں جانا ہوتا تو آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، یعنی لاٹس ڈالا کرتے. اب جس بیوی کا نام آ جاتا اس کو لے کے جاتے تھے. تو اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ تھی.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور واقعہ پیش آیا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی سے ہار مانگ کے لے کے گئی تھی پہننے کا. اب آپ سوچیں گی غزوے میں وہ ہار کیوں پہنی ہے نا. ہم لوگ تو ہار کب پہنتے ہیں؟ جب کہیں باہر نکلتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے. لیکن حضرت عائشہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور خاص اٹینشن ہے ان کا, واحد بیوی ہیں, تو اس لیے تو وہ جو ہار پہن کے گئی تھی حضرت عائشہ وہ گم ہو جاتا ہے. تو سفر جب شروع کرنا رہتا ہے تو رسول اللہ تو سارے قافلے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرا دیتے ہیں کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا, اور ہار ڈھونڈا جاتا ہے. اور جب ہار نہیں ملتا ہے اور پانی کی بھی وہاں پہ قلت ہے, تو تمام لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی کہ پانی نہیں مل رہا ہے. تو سب لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ رسول اللہ سے تو کہہ نہیں سکتے ہیں. جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی پریشانی میں بیٹھے, عائشہ کا ہار کھو گیا جس کی وجہ سے سارا قافلہ جو ہے ٹھہر گیا. اب حضرت ابو بکر کو بھی کتنا برا لگا ہوگا. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں حضرت عائشہ سے ملنے, تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر جا کے کہتے ہیں کہ تو نے رسول اللہ کو ٹھہرا رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے آ کے اتنا ڈانٹا, اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا, یعنی اتنا کچھ ڈانٹا, اور صرف ڈانٹا نہیں, 2 لگائے بھی مجھے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا. تو وہ کہتی میں ضرور ہلتی, مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا, اگر میں ہلتی تو آپ اٹھ جاتے, اس لیے میں ذرا بھی نہ ہلی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جو ہے فجر ہو گئی, اور تمام صحابہ نے کیا کیا, بنا وضو کے نماز پڑھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. اس سے پہلے تیمم کے بارے میں نہیں پتہ تھا. اب تمام صحابہ کہنے لگے کہ عائشہ تو بہت بابرکت ہے, عائشہ کی وجہ سے مسلمانوں پہ اتنی آسانی ہو گئی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم آ گیا. تو یہ حضرت عائشہ کی برکت ہے کہ آج تیمم کا جو حکم نازل ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ اب کچھ کرنا ہے قافلہ والوں کو. اب جس وقت اونٹنی کو اٹھایا گیا, ہار اونٹنی کے نیچے ہی تھا, ہار مل گیا. کچھ دور اور جب سفر آگے جاتی ہے اور ایک جگہ قیام ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے دوبارہ پھر قیام ہوا, اور اس میں رات کے وقت جو ہے حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئی. اس وقت ایسے باتھ روم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, تو جب قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو بہت دور میدان میں نکل جاتی تھی, عورتیں بھی اور مرد بھی, جتنا دور جا کے کر سکتے. تو کچھ عورتوں کا قافلہ کے ساتھ وہ گئی تھی وہاں, اور جب وہاں گئیں اور لوٹتے ٹائم میں سب تو چلی آئیں, اور حضرت عائشہ کو لگا کہ پھر ان کا ہار گر گیا, کھو گیا ہوگا, پیچ ویچ ڈھیلا ہوگا ہار کا. تو وہ ہار ڈھونڈنے میں رہ گئیں, اور ادھر قافلہ جو ہے چلا گیا. جب قافلہ چلا گیا اور یہ ہار ڈھونڈ کر واپس آئی ہیں اور اس جگہ میں دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, خالی ہے, تو اب وہ کیا کرتی؟ وہ سوچتی ہیں کہ اب اگر صحرا میں جتنا بھی دور جاؤں گی اتنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گی, ملنے کا تو سوال نہیں ہے. تو وہ یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسی جگہ میں بیٹھی رہوں گی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ قافلہ میں جب تھوڑی تھوڑی دور میں اپنے ازواج کو آ کے اپنے گھر والوں کو دیکھا کرتے تھے, تو جب مجھے نہیں پائیں گے تو آئیں گے میرے پاس. تو وہیں پہ وہ بیٹھ گئیں, اور اسی دوران میں ان کو نیند آ گئی. اتنے میں ان کی آنکھ کھلتی ہے. ایک صحابی رہتے ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مامور کیا ہوا تھا کہ آپ قافلہ سے 4-5 گھنٹہ پیچھے رہنا آپ کو, یعنی جب قافلہ کوچ کر جائے تو آپ پیچھے سے آنا, اور جس بھی کسی کا کوئی سامان گرا پڑا ہے تو اس کو اٹھا لینا. تو صفوان بن معطل نے آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں, تو ان کے منہ سے نکلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کیونکہ وہ پردے کے حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے.
تو جب ان کی آنکھ کھلی تو جلدی سے پردہ کرتی ہیں، اوڑھنی ٹھیک کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت صفوان اپنی اونٹنی آگے بڑھا دیتے ہیں اور خود پیچھے مڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ صفوان نے اونٹنی آگے بڑھایا اور میں اس پہ بیٹھ گئی تو انہوں نے مہار پکڑ لیا اور مجھے لے کے چلنے لگے، اور اللہ کی قسم پورا جو راستہ گزرا نہ میں نے صفوان سے بات کی نہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ آپ لے کر مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ جب مدینہ انٹر کر رہے ہیں وہاں پہ منافق پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مدینہ سے کچھ گھنٹہ پہلے، ابھی مدینہ آیا نہیں، کچھ پہلے وہاں پہ پڑاؤ، جو اگلا پڑاؤ جہاں پہ رہتا ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پہ منافق پہلے سے بیٹھے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے اور حضرت عائشہ کو لے کے اندر انٹر ہوئے، بس منافقوں نے ایک سازش شروع کی اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ عائشہ اور یہ جوان صحابی جو ہے یہ بنا کسی گناہ میں ملوث ہوئے واپس آئے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنی بڑی الزام تراشی کی گئی ان پہ، اور ایک منہ نکلی، دو منہ نکلی، یہ بات پورے لوگوں میں ایسے پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تمام صحابہ کو یہ خبر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو مدینے آ گئی، یہ بات اتنی چل نکلی اور پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب رسول اللہ کو خبر پہنچی ہوگی تو ان پہ کیا گزری ہوگی، تمام صحابہ پہ سوچئے، حضرت ابو بکر کو پہ کیا گزری ہوگی، یہاں تک کہ منافق تو منافق اس اسکینڈل میں مخلص مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ ان مسلمانوں میں 3 کا نام آتا ہے، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت حنہ بنت جہش جو حضرت زینب کی بڑی بہن تھی۔ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ عائشہ نے ضرور کچھ وہاں ہوا، اور یہاں پہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ مدینہ میں 1 مہینہ تک یہ بات گردش کرتی رہی۔ لیکن کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو زیادہ تر جو صحابی وہ تو یقین نہیں کر رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جا کے کہتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں گردش کر رہی ہے، اگر تم عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو تم کیا کرتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ واللہ میں تو ایسی حرکت کبھی نہ، میں کوئی آزاد عورتیں بھی ایسی حرکتیں کر سکتی ہیں، آزاد عورت تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ اور تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری پوچھتے ہیں کہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے کیا امید تھی تمہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں بھی ایسا گمان نہیں کر سکتی کہ آپ کوئی ایسی ویسی حرکت میں ملوث ہو سکتے تھے۔ تو اس وقت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ عائشہ تم سے بہتر عورت ہے، تم سے نیک ہے، اور صفوان مجھ سے زیادہ نیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے بار بار سننے کو مل رہی ہے۔ آپ نے حضرت عمر کے پاس آپ نے عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سوچئے کہ ہم لوگ اپنے بیٹے کی شادی جب کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تو نیک لڑکی مل جاتی ہے، لیکن آپ کی جو شادی عائشہ سے ہوئی کیا وہ آپ نے کی یا اللہ تعالیٰ نے کرائی؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوٹو مجھے دکھائی جبرائیل کے ذریعہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو کوئی نیک عورت نہیں ملی تھی اپنے نبی کے لیے؟ تو اللہ تو آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ نیک ہیں، اللہ نے ان کو ڈیسائیڈ کیا ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بدن میں کبھی مکھی بیٹھی ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے بدن میں ایک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا تو خراب عورتوں کو کیسے رہنے دیں گے؟ تو آپ اس میں مت پڑیے۔ لیکن
यहाँ पे हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ़ एक शौहर नहीं है, वो यहाँ पे क्या है, एक रसूल भी है, एक हाकिम भी है, वो सब ओहदे में है, तो उनको तफ्तीश भी करना है। हज़रत अली से बुलाकर पूछते हैं रसूलुल्लाह कि तुम्हारी क्या राय है आयशा के बारे में। तो हज़रत अली कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, हम सबसे बेहतर तो ये होता कि आप उनकी इससे कनीज़ा से पूछ लीजिए, जो कनीज़ है उनके यहाँ काम करती, उससे पूछ लीजिए कि वो कैसी औरत है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, तुम ही पूछो। तो वो कनीज़ को बुलाते हैं हज़रत अली और कहते हैं कि क्या तुम्हें आयशा में कोई बुराई नज़र आती है? तो वो कहती है कि मुझे तो उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, हाँ एक बुराई के अलावा, और वो ये कि मैं आटा गूंद के जाती हूँ और कहती हूँ कि बीबी देखना कहीं बकरी आके ना खा ले, और वो खेलने में मसरूफ़ हो जाती है और बकरी आके आटा खा लेती है। तो हज़रत अली कहते हैं कि सच सच बताओ। वो कहती है कि यही बात सच है। तो हज़रत अली कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, इतनी बात हो रही है एक औरत के बारे में, अगर ऐसी ही बात है तो आप उनको तलाक दे दीजिए, दूसरा निकाह कर लीजिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत उसामा को बुलाते हैं। उसामा कौन रहते हैं? उनके मुँह बोले बेटे के बेटे रहते हैं। तो उसामा कहते हैं कि मैंने तो अपनी अम्मी में कोई बुराई नहीं देखी है, तो आप इन बातों में मत पड़िए, बिल्कुल उनके बारे में जो है। और क्योंकि हज़रत उसामा बचपन से आना जाना रहता है अज़वाज के घर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे में मिंबर पे खड़े होके ख़ास ऐलान करते हैं कि कौन मेरा बदला लेगा जो मुझे मेरे घर वालों की तरफ से तकलीफ़ में डाल रहा है। तो औस के सरदार जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप बोलिए, जो ऐसी हरकत कर रहे हैं हम उससे बदला लेंगे। ये सुन के दूसरे जो कबीले वाले रहते हैं, खजरज वाले, वो कहते हैं कि इन्हें पता है कि हमारे कबीले के लोग जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए ये उठ के जो है हमसे जंग करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनके दरमियान क्या था, कबीला का जो अज़बियत जो है वो रसूलुल्लाह से भी ऊपर हो गया। अब इन लोग कबीला झगड़ा शुरू हो गया और इतनी तू मैं होने लगी। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहने के लिए खड़े हुए और ये लोग उल्टा झगड़ा में शुरू हो गए। क्योंकि वो कैसी कौम थी हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि ये एक पानी पीने पिलाने पे, यहाँ तक कि इनके बारे में ऐसी जाहिल कौम थी कि एक मर्तबा का वाक़या है कि पहले जंग बुआस वगैरह से पहले दो कबीले वाले जो सरदार थे, दो कबीला का जो सरदार था, दोनों का जो है बाग आमने सामने था। तो एक के बाग से चिड़िया उड़ के दूसरे के बाग में चली आती है, तो वो कहते तुम्हारे बाग से मेरे बाग में क्यों आई चिड़िया, जिसकी वजह से जंग शुरू हो जाती है, 300 आदमी मारे जाते हैं। तो ऐसी कौम थी। अब यहाँ पे कबीला की अज़बियत तो उनको जो है सर चढ़ के बोलने लगी, तो आपस में यहाँ जंग शुरू हो जाती है कि रसूलुल्लाह मिंबर से फिर उतरते और कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, यहाँ पे मेरी बात हो रही है, मेरे घर वालों की बात हो रही है, तुम अपने कबीला की अज़बियत में तुम फिर परेशान हो गए, कबीले की बड़ाई में। फिर जब रसूलुल्लाह सब वहाँ से चले जाते हैं तब इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और जाकर माफ़ी मांगते हैं। इस दौरान हज़रत आयशा कहती हैं कि जब मैं बनु मुस्तलिक से वापस आई, आने के बाद मैं बीमार पड़ गई मदीने में, और इन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि इनके बारे में पूरे मदीने में क्या बातें हो रही है। लेकिन इतना इन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तवज्जो है वो नहीं मिल रही थी। यानी जैसे मैं बीमार रहती थी तो आप आते थे, मेरे पास बैठते, मुझे तसल्ली देते और बहुत मतलब आपके साथ बहुत वक्त ये करते थे। लेकिन ये कहती हैं कि जब से मैं बीमार पड़ी थी आपकी अदम तवज्जो ही मुझे महसूस हो रही थी। तो एक दिन वो कहती हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ, क्योंकि वो बीमार थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देते हैं। तो वो अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं और एक रोज़ जो है उम्मे मिस्ताह के साथ क़ज़ाए हाजत को जाती हैं।
تو مستح جو رہتی ہے وہ مستح رضی اللہ عنہ کی والدہ رہتی ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک چادر سے ان کا پیر پھنسا اور وہ گر گئی. تو وہ کہتی ہے تئیس مستح، کہ ہلاک ہو مستح. تو یہ کہتی ہے تم کیسی عورت ہو کہ اپنے بیٹے کو ہلاک ہونے کی بد دعا دے رہی ہو؟ کوئی ماں تو ایسا نہیں کہے گی، اور وہ بھی تم بدری صحابی کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو. مستح جو ہے وہ بدری صحابی ہے. تو یہ کہتی ہے مستح کہ بیوی تمہیں پتہ نہیں مستح نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتی کیا کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ایسی ایسی باتیں ہیں آپ کے بارے میں مدینے میں، اور اس میں مستح بھی شامل ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر آئی اور میرے آنسو نہیں رکتے تھے. 2 راتیں 1 دن میں مسلسل روتی رہی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا رو رو کر، کہ میں رو ہی رہی تھی. کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے والدین کے گھر میں تھی تو وہاں بھی آتے تھے اور صرف اتنا پوچھتے کہ وہ کیسی ہے، اور اس سے زیادہ نہیں. تو اس دن کہتی ہیں کہ میں رو رہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے رات کے وقت، اور آ کر جو ہے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں سننے کو ملی ہے. اب تم اللہ سے اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ عنقریب تمہاری برات نازل کر دے گا، یعنی تمہیں بے گناہ قرار دے دے گا. اور اگر تم سے کوئی ملل ہوا ہے، ملل کہتے ہیں عربی میں بالکل چھوٹا سا کوئی گناہ، جیسے کہ اگر سفر میں کوئی نازیبہ بات ہو گئی دونوں میں، یا بے دھیانی میں چھو لیا ایک دوسرے کو، تو اس کو کہتے ہیں ملل. یعنی فحش نہیں کہا، فحش ہوتا تو زنا کی طرف جاتی بات. آپ نے کہا کہ اگر تم سے کوئی ملل ہو گیا ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ نہیں سوچ پا رہی نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تحقیق کے یہ کہہ دیتے کہ نہیں میری بیوی تو بالکل پاک ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے خطبہ میں کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو بے گناہ پاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بے گناہ سمجھتا ہوں. اگر وہ ایسے کہہ دیتے صحابہ کیا کہتے یا اور لوگ کیا کہتے کہ یہ تو بالکل جو ہے شوہر بن کے انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن آپ تو رسول بھی ہے، آپ تو حاکم بھی ہے. لیکن حضرت عائشہ کیا یہ سوچ سکتی تھی؟ ان کی عمر کوئی 50 سال تو تھی نہیں، وہ تو 12-13 سال کی تھی، ایک ینگ لڑکی تھی. ان کو تو ایسا ہی لگ رہا ہوگا نا کہ ان کے شوہر نے ان پہ شک کیا. تو وہ کہتی ہیں اپنے والد کو کہ عجیب انی رسول اللہ، کہ جواب دیجیے میری طرف سے رسول اللہ کو. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ما ادری ما اقول، کہ مجھے نہیں پتا میں کیا جواب دوں. کیا مطلب ان کی بھی فیلنگ کیا ہوگی. تو یہی بات پھر اپنی والدہ کو کہتی ہیں کہ عجیب انی رسول اللہ، میری طرف سے آپ تو سائڈ لیجیے، آپ تو بولیے رسول اللہ کو کچھ کہ میرے بارے میں کوئی بھی بات. تو وہ بھی وہی کہتی کہ میں کیا کہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. تو وہ کہتی ہیں اس وقت کہ مجھے غصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے اتنا ہی کہا کہ اس وقت اگر میں آپ سے جھوٹ کہہ دوں گی تو آپ یقین کر لیں گے، اور اگر سچ کہوں گی تو پتہ نہیں ابھی میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہو جائے گا. تو میں اس وقت یہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا. یعنی کہہ رہی ہے کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آیا. تو کہنے لگی کہ یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی بہتر ہے اور میں اللہ سے مدد کی طلبگار ہوں، اللہ ہی میری مدد کرے گا. کیونکہ جب دیکھیں انسان کے پاس سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے لگتا ہوگا کہ شوہر بھی مجھ پہ شک کر رہا ہے، سارے لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، میری والدہ میرے بارے میں سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس وقت وہ بالکل اکیلی اور تنہا، اور جب انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے تو اس وقت کون ساتھ ہوتا ہے، کون ولی ہوتا ہے؟ صرف اللہ. تو اللہ کے سہارے انہوں نے کہا کہ اب اللہ ہی میرا ساتھ دے. اور کہتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھی اور جا کے لیٹ گئی.
کہتی ہے اچانک ہی میرے آنسو جو ہے بالکل سوکھ گئے، جو 2 راتوں سے رو رو کے میں یہ تھی، اچانک ان کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد میرے آنسو بالکل سوکھ گئے۔ اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور ام رومان کو کہتے ہیں جو ان کی والدہ رہتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی برات نازل کر دی۔ تو ام رومان کہتی ہیں کہ عائشہ اٹھو رسول اللہ کا شکریہ تو ادا کرو۔ تو وہ کہتی ہے میں ان کا شکریہ نہیں کروں گی، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں تکلیف کہ میرے شوہر نے میرے طرف سے کیوں نہیں بولا، کیونکہ وہ نہیں جان رہی تھی نا اس وقت رسول اللہ ایک حاکم بھی ہے، ان کو تو فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تو وہ اور پھر بیوی ہیں، لاڈ میں کہا، کیونکہ بعض امتی کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا رسول اللہ کو اس طرح سے کہہ دے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 10 آیت نازل کی ان کی بے گناہی پر۔ آپ سوچئے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو ان کی بے گناہی کس نے دی؟ ایک چھوٹے بچے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تو ان کی بے گناہی کا ثبوت ان کے خود اپنے بیٹے نے دی، لیکن جب حضرت عائشہ پر لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود دی بیان، خود گواہی دی کہ عائشہ ایسی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی جو فضیلت ہے، اور خاص کر کے آپ دیکھیں گی کہ آخر وقت میں بھی حضرت عائشہ کی کیا فضیلت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ان کے سینے سے لگا ہے، اور آخری جو ان کے منہ میں گیا ہے وہ ان کا لعاب گیا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت تھا تو ان کے بھائی عبد الرحمن جو ہے مسواک کر رہے تھے، تو آپ دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا میں وہ مسواک آپ کو دوں؟ تو آپ نے اشارہ کیا، تو پھر اس مسواک کو لے کے وہ چباتی ہے، چبا کے رسول اللہ کے منہ میں دیتی ہے، تو آخری لعاب جو ہے انہی کا گیا ان کے منہ میں۔ تو یہ حضرت عائشہ کی آپ دیکھیے کہ کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 10 آیت میں ان کی بے گناہی نازل کی، اور منافقوں سے کوئی کلام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، مسلمانوں کو ڈانٹ یہ لگائی کہ ایک بات نکلی تھی، وہ بات اتنی پھیل گئی تھی، تو اس وقت یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور تم نے کیا کیا اس وقت، اور تم کیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا۔ تو پھر اس میں جو ملوث تھے، جیسے مسلمانوں میں حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ بھی اس اسکینڈل میں شریک ہو گئے تھے، حضرت حنہ بنت جہش بھی، اور یہ 3 صحابی جو مستح، یہ 3 صحابی، ان کو اسلامی قانون کے مطابق 80 کوڑے پڑے۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کوڑے اس وجہ سے نہیں پڑے کہ اس کو تو آخرت میں ملنے والے، کوڑا جو پڑتا ہے وہ تو کفارہ ہو جاتا ہے نا اس کا، تو وہ تو آخرت میں سزا سب سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے تو آخرت میں ہے ان کی سزا۔ یہ عبداللہ بن ابی اس معاملے کے بعد اتنا بے عزت ہوا کہ خود اس کے بیٹے نے کیا کیا، اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور بالکل اس کے اپوزٹ، یہ جتنا شریر وہ اتنا ہی نیک صحابی، کہ وہ مدینے کے بالکل مین گیٹ کے پاس تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے عبداللہ ان کا بیٹا، اور ان کو عبداللہ بن ابی کو گزرنے نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ مدینہ انٹر نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ رسول اللہ آپ کو انٹر نہ کروائے، داخل نہ کروائے، کیونکہ میری نظر میں رسول اللہ عزیز ہے اور آپ ذلیل ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو آپ جاتے ہیں اور اس کو پھر اندر مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عبداللہ بن ابی کی وہ حالت تھی کہ جب یہ اسلام لایا تھا تو کیا کرتا تھا، ہر جمعہ
سب سے پہلے جو ہے اسلام لانے کے بعد جا کے ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جھوٹ موٹ کا ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ ہے اللہ کے رسول، ان کی بات ذرا غور سے سننا. حالانکہ اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان سب واقعات کے بعد پھر وہ اسی طرح جنگ احد کے بعد پھر وہ آیا اسی طرح سے کہنے کے لیے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات غور سے سننا. تو باقی سب صحابی ان کا کپڑا ٹان ٹان کے کہتے ہیں او بدبخت، ہمیں پتہ ہے تو کتنا اچھا ہے، بول کے اس کو ممبر سے اتارتے ہیں. تو یہ منافق جو ہے پہلی جنگ میں شریک، پہلے سب سے پہلے غزوے میں شریک ہوا اور اتنا بڑا اسکینڈل کیا. اس کے بعد جو ہے ایک اور سن 6 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ کا جو یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور صحابہ کے ساتھ. تو آپ نے اپنے خواب کو صحابہ کے سامنے رکھا تو تمام صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ہم لوگ عمرہ کرنے والے، یعنی آئے تھے ہجرت کر کے 6 سال گزر گیا، مکہ دیکھنے کو نہیں ملا. سب کو اپنا وطن تو بہت عزیز ہوتا ہے اور عمرہ کرنے کی بات ہی الگ ہوتی. تمام صحابہ خوش ہو گئے، عمرہ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیے. اس عمرے میں 1500 صحابہ جو ہے وہ تیار ہوئے جانے کے لیے. اور مسلمانوں کا ارادہ کیا تھا اس سفر سے کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے وہاں مکے میں، بلکہ ہمیں اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم جنگ کریں گے، یعنی مقابلہ کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے. قریش کا ارادہ کیا ہو گیا؟ جب قریش کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے تلوار کے، کیونکہ تلوار بہت ضروری تھا، مکہ میں جا رہے ہیں اور کھلم کھلا وہاں دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتے، اس لیے تلوار لے کے گئے تھے. تلوار بھی میان کے اندر تھی. تو قریش نے جب سنا تو انہوں نے روکنے کا ارادہ کیا اور راستے میں جو ہے خالد بن ولید 200 اپنے سپاہی لے کر کھڑا تھا کہ ہم راستہ روکیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو بالکل دونوں آمنا سامنا ہے، یعنی خالد بن ولید کا لشکر دیکھ رہا ہے اور یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو. تو وہاں پہ ظہر کا وقت آ گیا، مسلمانوں نے نماز پڑھی. اس وقت جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت اچھا وقت تھا جب صحابہ جو ہے رکوع اور سجدے میں تھے، ہم اس وقت ان کو مار کے ختم کر سکتے تھے. تو انہوں نے پلاننگ کیا کہ اب عصر کے وقت جب صحابہ رکوع اور سجدے میں جائیں گے تو ہم انہیں مار لیں گے. تو جب عصر کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف نازل کی، یعنی خوف کے وقت کی نماز نازل کی، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے تفسیر میں. تو یہ صلاۃ الخوف جو ہے صحابہ کی ایک جماعت پڑھتی تھی، ایک جماعت کھڑی رہتی تھی. تو ایسے کر کے صلاۃ الخوف کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور ایک تنگ راستے سے پھر اپنا لشکر لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قصوہ نام کی جو ان کی اونٹنی تھی اسی پہ سوار تھے. اور جب مکہ کی طرف اس اونٹنی کو موڑ رہے ہیں چلنے کے لیے تو وہ بیٹھ جاتی ہے حدیبیہ کے مقام پہ، وہ وہاں سے اٹھتی نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ قصوہ اڑ گئی، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، قصوہ اڑی نہیں اور نہ اس کی عادت ہے اڑنے کی. اس کو ضرور اسی رب نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی کعبہ میں انٹری نہیں کر پا رہے. تو آپ نے کیا کیا؟ حدیبیہ میں قیام کیا. یہاں پہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب لشکر تو یہاں ہے ہی نہیں، یعنی دھول اڑ گیا، اس کا مطلب یہ لوگ دوسرے راستے سے چلے گئے. تو وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کر کے دوسرے راستے سے پھر حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے قیام فرمایا. اور وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے انہوں نے ایک اپنے سفیر کو بھیجا، قریش کا ایلچی جو تھا حلیز بن علقمہ، یہ آیا. اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کو بھیجا ہے تو آپ نے کہا کہ ہدی کے جانور کو سامنے کر دو، یعنی ذوالحلیفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلادے پہنا دیے تھے.
یہ ہدی کا جانور کون ہوتا ہے؟ جس کو کعبہ میں لے جا کر ذبح کرنا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، اور اس کے گلے میں جو پٹا ڈال دیتے ہیں اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ یہ اگر بھیڑ بکری ہے تو اس کو قلادہ پہنا دیتے ہیں، یا پھر اونٹ ہے تو اس کے کان چیر دیتے ہیں، تاکہ یہ ہدی کا جانور ہے اور یہ معزز جانور ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے، یعنی کوئی اس کی حرمت نہ کرے، جیسے کعبہ کی حرمت ہے ویسے ہی۔ تو یہ جو آیا قریش کا ایلچی جیسے ہی ہدی کے جانور کو دیکھتا ہے وہ بالکل میلٹ ہو گیا کہ نہیں، یہ تو بہت معزز جائے ہے، ان لوگوں کا کوئی برا ارادہ نہیں، یہ لوگ بلکہ عمرہ کرنے آئے، تو وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو اتنے میں یہ لوگ جو ہے عروہ بن مسعود کو بھیجتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ بات کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہ کیوں آئے ہیں مسلمان۔ تو یہ عروہ بن مسعود کون ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا عروہ بن مسعود کو باہر جیسے ڈیلیگیٹس اگر بھیجنا ہوتا تو ان کو بھیجا کرتے تھے، کیونکہ بہت اچھی طرح سے بات کرتے تھے بادشاہوں سے، اس لیے ان کو بھیجا۔ تو یہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک صحابی کھڑے تھے تلوار لے کر، جو بالکل ہیلمٹ وغیرہ لگا کر تھے۔ تو عروہ بن مسعود کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کسی سے مطلب جیسے سامنے والا سے بات کر رہا تو بار بار ان کا داڑھی چھو رہا، مطلب ایک بہت زیادہ دکھانے کے لیے، اپناپن دکھانے کے لیے، یا پھر مخالف کو اریٹیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا اریٹیٹ ہو جائے کہ فیصلہ جو ہے اپنے دماغ سے نہ کر پائے۔ تو ایک بار وہ چھو دیا، تو دوسری بار جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت جو صحابی کر رہے تھے انہوں نے اپنا تلوار سے مارا اس کے ہاتھ میں کہ اس کے بعد اگر ہاتھ بڑھا تو واپس نہیں جائے گا۔ تو وہ عروہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ مغیرہ ہے، مغیرہ بن شعبہ، یعنی تمہارا بھتیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ اور مجھے مار رہے ہیں تم، میرے احسانات بھول گئے تم؟ کیونکہ اس عروہ نے مغیرہ کے اوپر احسان یہ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا اور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے تھے، وہ اسی قتل کی دیت وغیرہ دے رہا تھا۔ تو اس وقت مغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نیک ہے اور پاک ہے، تم ہرگز ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اور پھر وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر دیکھتا ہے صحابہ اکرام کا ریاکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دیکھتا ہے اور واپس جب جاتا ہے قریش میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، فارس کے دربار میں گیا، میں ہر جگہ گیا، لیکن کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی جیسے کہ رسول اللہ کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا ایک بھی پانی ایک قطرہ نیچے نہیں پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اتنا مطلب بابرکت سمجھ کے اپنے بدن پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک ایک چیز دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ صحابہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اپنا سفارشی بھیجنا چاہیے قریش کے پاس کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں عمرہ کرنا ہے اور ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے ہماری طرف سے سفیر بن کر۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کہیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر میں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے، کیونکہ میں جب اسلام لایا تھا تو انہیں بہت اریٹیٹ کیا تھا، گھر جا جا کے نوک کر کر کے کہتا تھا، تو وہ لوگ تو ویسے ہی جلے بھنے ہوئے تھے ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے خیال سے حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے، اور حضرت عثمان کے جو بہت سارے رشتہ دار وہاں ابھی تک تھے، اور حضرت عثمان کے کوئی گھر مکہ میں ایسا نہیں تھا جو حضرت عثمان کے احسان تلے دبا ہوا نہیں تھا، یعنی اتنی وہ سخی تھے اور ہر کسی کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر معاملہ طے کر کے آئیے۔ جب حضرت عثمان وہاں جاتے ہیں تو اپنا پیغام رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، پھر عمرہ کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو مکے کے مسلمان کے نام بھی رسول اللہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ان کو جا کے بتا دینا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہونے والی ہے، اس کی خوشخبری دے دینا اور مکے میں دین کا غلبہ ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے نا کہ
مکے والے جو ہے حضرت عثمان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں. اب کرتے کرتے ہاں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کر لیں, تھوڑا سا ہم لوگ پلاننگ معاملہ طے کر لیں. اس میں کیا ہوا, حضرت عثمان کو آنے میں لیٹ ہو گیا, یعنی انہوں نے روک لیا تھوڑا. اب جب انہوں نے جیسے ہی حضرت عثمان کو روکا تو مسلمانوں میں ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. جب حضرت عثمان کے شہادت کی افواہ پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے, آپ بیعت رضوان آپ نے کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لینا کہ ہم لوگ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو یہ بیعت جو ہے بیعت رضوان کہلاتا ہے. تو اس وقت جو صحابی تھے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کی کہ ہم ان کی قتل کا بدلہ ضرور لیں گے. تو قرآن میں جو ہے سورہ فتح میں اس کا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اے پیغمبر, جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا, اور جو صدق اور خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا, تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی. تو حضرت عثمان کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت کی, اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور انہوں نے جب بیعت کر لی تو پھر جب قریش کو پتہ چلا کہ یہاں تو اب ہم سے جنگ کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے, تو قریش نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے قریش کا صلح کے لیے پیغام لے کر کون آیا, سہیل بن عمرو کو انہوں نے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو جیسے ہی دیکھا آپ نے کہا کہ معاملہ سہل ہو گیا, یعنی سہیل سے سہل آسان ہو گیا. تو یہ بہت ہی جو ہے مہذب انسان تھے جو اچھی طرح سے بات کرتے تھے. تو جیسے ہی جو ہے سہیل بن عمرو آئے اور انہوں نے پھر دونوں فریق کے درمیان جو ہے معاملہ طے ہوا کہ کیا شرائط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدہ لکھا گیا اور سہیل بن عمرو کی طرف سے. سہیل نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی تحریر لکھو. تو حضرت علی نے تحریر لکھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی کچھ بھی لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے. تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں پہچانتے کون ہے, کیونکہ وہ لوگ اللہ کہتا تھا. کہنے لگا کہ آپ لکھیے بسمک اللہم. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی لکھو بسمک اللہم. انہوں نے لکھ دیا. اب جب لکھا گیا, حضرت علی آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے, یعنی یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے. تو انہوں نے عروہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا جا رہا ہے, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان ہی لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہے, ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, تو یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کاٹ دو اس کو, محمد رسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, میں آپ اللہ کے رسول ہیں, میں یہ نہیں کاٹ سکتا. تو رسول اللہ نے کہا کہ لیکن میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کاٹ سکتا. تو رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ کہاں ہے, دو میں کاٹ دیتا ہوں. تو آپ نے لے کر اسے کاٹ دیا. تو یہ ایک معاہدہ طے پایا, اسی کا نام ہے صلح حدیبیہ. حدیبیہ کے مقام پہ یہ صلح ہوئی, اور اس صلح میں کیا کیا دفعات تھی, وہ یہ تھی کہ مشرکین نے یہ شرط رکھی کہ اس سال آپ کو واپس چلے جانا ہوگا, آئندہ سال آپ کو آنا ہوگا عمرہ کے لیے, لیکن 3 دن کے لیے. دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال اب جنگ پر پابندی رہے گی. دونوں طرف سے یہ صلح ہوا کہ اب جنگ 10 سال تک نہیں ہوگی اور جان و مال کی حفاظت رہے گی. تیسری بات کہ مدینہ سے مکہ کا واپسی ایک طرفہ معاہدہ ہوا, یعنی کہ مکہ سے جو لوگ مسلمان ہو کر آئیں گے آپ کو ان کو ساتھ ساتھ واپس کرنا ہوگا مکہ میں, لیکن مدینہ سے جو کافر ہو کے چلے جائیں گے, جو مسلمان جائیں گے مکہ, ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. تو رسول اللہ نے اس کو بھی مان لیا, اور عرب قبائل کو حلیف بنایا گیا. یعنی حلیف میں مسلمانوں کی طرف سے بنو خزاعہ قبیلہ تھا حلیف, اور قریش کی طرف سے بنو بکر تھا.
یعنی حلیف کا بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر حلیف کو بھی اگر اس کی حکم عدولی ہوئی یا معاہدہ کے خلاف اگر بنو بکر کے ساتھ کچھ ہوا یا خزاعہ کے ساتھ، تو قریش کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ سارا طے ہوا۔ مکہ اور مدینہ میں جو آمد و رفت ہوتا تھا، یعنی جو تجارتی جو مال آنا جانا کرتا تھا، اس پہ کوئی پابندی نہیں رہے گی، آرام سے آ جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ ابھی طے ہو رہا تھا، وربلی ہو رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، جب ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ، تو وہ کسی طرح اپنی زنجیر کو اپنے لوگوں کی مدد سے زنجیر چھڑا کے وہاں پہ چلے آتے ہیں۔ اور یہ کس کے بیٹے رہتے ہیں؟ یہ جو ابھی معاہدہ طے کر رہا ہے سہیل بن عمرو، اسی کے بیٹے رہتے ہیں ابو جندل۔ اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ لے کے چلیے، یہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ ابھی تو ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ آپ ان کو نہیں لے جا سکتے، لیکن چونکہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی تو زبان ہی ہوئی ہے، ابھی تو ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کی زبان کی بھی تو اہمیت ہے، جب زبان سے کہہ دیا تو یہ بہت کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ جو ہے اب اور زیادہ غلط حرکت کریں گے، ایسے ہی اتنا ظلم کر رہے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ ماحول میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب ابو جندل کو پھر واپس لے کے جانے لگے۔ تو وہ اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنی دیر آپ بیٹھے اتنی دیر مجھے آپ کو دیکھ لینے کی پرمیشن دلوا دیجئے۔ تو سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ میں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں کمپلیٹ کروں گا، پہلے میں اس کو مکہ کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ تو جب اپنے بیٹے کو وہ لے جا رہے ہیں تو حضرت عمر بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا تو معاہدہ ہو گیا، لیکن تم تو ابھی آزاد ہو، یہ میرے پاس ہاتھ میں تلوار ہے، تم چاہو تو اپنے باپ کو قتل کرو اور ہماری طرف آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے تلوار نہیں لیا اور اپنے والد کو قتل نہیں کیا، لہٰذا وہ لے کے چلے جاتے ہیں ابو جندل کو۔ جب ابو جندل کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر معاہدہ کی شرائط کو پوری کرتے ہیں، باقی جو کمپلیٹ کرنا رہتا ہے۔ اب عمرہ سے احرام کھولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ معاہدہ طے ہو گیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دیں، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیجئے اور اپنے بالوں کو کٹوا لیجئے یا منڈا لیجئے۔ تو اسی کے بارے میں جو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ آپ نے جب کہا صحابیوں کو تو تمام صحابی بیٹھے، کوئی ہل نہیں رہے، تو پھر آپ کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کوئی صحابی ہل نہیں رہتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی حیرت ہوئی، اگر میں دوبارہ ان کو حکم دے دوں تو پھر اگر وہ نہ مانیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ان پہ۔ تو اس وقت حضرت سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ ان کی حالت کو سمجھیے، وہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا پتہ ابھی بھی کوئی وحی اللہ کی نازل ہو جائے کہ اللہ کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ عمرہ کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ لوگ تو اسی انتظار میں ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، آپ خود اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے بال کٹوا لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بہت بڑی سبق یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی ہے اور عورت کا مشورہ مان رہے۔ آج ہمارے جو مرد حضرات کا جو ماحول ہے ان کو سبق لینا چاہیے شوہر کیسے ہوتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے بال کٹواتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے کرا ساتھ ساتھ صحابہ ایسے ایک دوسرے کا بال موننا شروع کیا۔ صحابہ نے ایسا لگ رہا تھا سب کی گردن کاٹ دیں گے، مطلب اتنا زیادہ جیسے نیند سے چونک گئے ہوں، وہ تو ایک انتظار میں تھے۔ تو خیر اس سال جو ہے یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر جو رہتے ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دباؤ کیوں آخر ہم قبول کریں؟ یہ جو معاہدہ ہوا یہ تو ایک طرفہ معاہدہ ہے، اس میں سب قریش نے اپنی ہر بات منوا لی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج تک جب سے میں ایمان لایا ہوں مجھے اتنا اتنی زیادہ یہ نہیں ہوئی اسلام کے بارے میں کہ ہم کیوں آخر دباؤ قبول کریں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ
عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو کافی مطلب مناقشہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے, ہمارے مقتولین جو ہے وہ جنت میں نہیں اور ان کے جہنم میں نہیں, اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم کیوں دباؤ کو قبول کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس معاہدے میں ہمارا کتنا بھلا ہے, یعنی یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کو پھر بھی جو ہے اندر سے وہ سکون نہیں ملتا ہے. آپ چلے جاتے یہی سب سوال جو ہے حضرت ابو بکر کے پاس رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا رسول اللہ نے آخر کیوں مان لیا یہ باتیں. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ رسول اللہ ہے, عام انسان نہیں ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہوگا. اور دوسری بات کہ تم ان کی, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عمر تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ نے جا کے سوال کرتے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے احرام کھولیں گے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کہا تھا. تو پھر وہ جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس یہی بات کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے. اور دوسری بات کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکاب کو تھامے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے, کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے. بعد میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کو اپنی غلطی پر بہت ندامت ہوتی ہے کہ اس طرح سے جا کے سوال کرنا رسول اللہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپسی کے دوران جو ہے اونٹنی چل رہی ہے اور میں بھی اپنے اونٹنی پہ سوار ہوں, لیکن میں نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. میں ایک مرتبہ قریب پہنچا اور رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ میں نے اپنے جانور کو آگے بڑھایا, پھر سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ بھی. تو وہ اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کاش میری ماں میرا بوجھ ہی نہ اٹھاتی, یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے, کیا پتہ اللہ کا کون سا عذاب مجھ پہ آئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جو ہے ہم بیٹھے ہیں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو اتنے میں مجھے تو مطلب میں اتنا ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا وحی نازل کرے, اب کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ذریعے حضرت عمر کو بلوایا. تو یہ کہتے ہیں کہ میری تو جان ہی نکلی جا رہی تھی, اب کیا ہونے والا ہے. جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آج جو آیت نازل ہوئی ہے مجھ پر, یہ زمین و آسمان کے خزانے بھی اگر مجھے مل جاتے تو اتنے عزیز نہیں ہوتے جتنی کہ یہ آیت جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے. اب وہ آیت یہ ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی, یعنی کھلی فتح دے دی. یہ جو صلح حدیبیہ ہوا یہ دراصل مسلمانوں کو فتح ملی ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ سورہ فتح پڑھیں گے, اس میں ڈیٹیل میں ہے. اب بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ میں فتح کیسے, سمجھ میں تو نہیں آ رہا, مسلمان تو دب کر ہیں. تو سورہ فتح کی پوری صورت آپ لوگ پڑھیے اور اس کے مطالعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آئے. فتح اس وجہ سے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, سب سے پہلی بات تو ہمیں پتہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ کو کیا کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, ساحر کہتے تھے. تو آج جب ان کو وہ اس وقت جادوگر کہتے تھے, ساحر کہتے تھے کہ کیا نبوت کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتی تھی, یا ہم میں سے جو امیر ہوتا اس کو مل جاتی. لیکن جو اس وقت ان کو وہ کہتے تھے, آج جو وہ ایک فریق مان کر صلح کرنے پہ راضی ہو گیا, یعنی مخالف کی قوت کا اس کو اندازہ ہو گیا, تبھی تو وہ صلح کرنے پہ آمادہ ہو گیا. تو یہ ہے فتح کہ انہوں نے ایک فریق مان لیا, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال دعوت دیتے اسلام کی, اور جب ہجرت کرتے ہیں 13 سال کے بعد تو کتنے مسلمان ساتھ, کتنے لوگ ایمان لائے, صرف 150 لوگ. اور ہجرت سے لے کے 6 سال صلح حدیبیہ تک ٹوٹل اگر ہم مسلمان کو جوڑ بھی لیں تو کتنے مسلمان ہوئے, 2500 سے زیادہ نہیں, یا بہت زیادہ ہم پکڑیں گے تو 3000 مسلمان.
اور یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی. 7 ہجری میں جو ہے رسول اللہ نے پھر قضاء عمرہ ادا کیا جا کر, اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. اور 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ لے کر مکہ گئے. تو یہ ادھر 19 سال میں, یعنی ہجرت سے لے کے پھر صلح حدیبیہ تک 19 سال ہو رہا. 19 سال میں صرف 3,000 مسلمان ہوئے, اور ادھر صرف 2 سال میں یعنی 6 ہجری سے لے کے 8 ہجری میں 10,000 مسلمان ساتھ گئے فتح مکہ کے لیے. تو یہ کھلی فتح تھی. اب آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ کھلی فتح کیسے ہوئی. اب اس دوران میں جب وہاں سے اٹھنے لگے یہ مسلمان, جو سارے وہاں سے اٹھنے لگے, اتنے میں عورتیں آ گئیں قریش کی جو مسلمان ہو چکی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارا معاہدہ طے ہو گیا ہے, تو آپ ہماری عورتوں کو بھی واپس کر دیجئے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدہ مردوں کے لیے ہوا تھا, عورتوں کا منشن نہیں ہے اس میں, مردوں کے بارے میں, لہٰذا عورتوں کو واپس نہیں کیا گیا. تو پھر ان سے جو ہے عہد لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو پچھلے جو شوہر تھے ان کا مہر ان کو واپس کر دو, اور تم مسلمان جو ہو ان سے نکاح کر لو, اور جو تمہارے پاس جو مشرک عورتیں ہیں ان کو طلاق دے دو. لہٰذا حضرت عمر نے بھی اپنی 2 بیویوں کو طلاق دیا جو مشرک تھیں, اور ان سے بعد میں پھر حضرت امیر معاویہ اور ایک ابو سفیان نے شادی کی. تو مسلمانوں نے تمام مشرک عورتوں کو طلاق دی اور مسلمان عورتوں سے انہوں نے شادی کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لیا, اور یہ جو ہے مدینہ ہجرت کر کے گئیں. اور اس دوران میں جو ہے ابو بصیر, جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جیسے ابو جندل آئے تھے, ابو بشیر بھی وہاں سے بھاگ کے چلے آئے مکہ سے, اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں رکھ لیجئے ورنہ یہ لوگ ہمیں اتنا ستا رہے ہیں. تو مدینہ میں رہنے کے لیے آئے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ قریش نے 2 آدمی کو بھیج دیا تھا کہ جا کے ابو بصیر کو وہاں سے لے کے آنے کے لیے. تو وہ 2 لوگ جو آئے تو کہنے لگے کہ ہمارا تو معاہدہ طے ہے کہ ہمارے کوئی بھی آپ کے یہاں نہیں رہ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو ابو بصیر کہنے لگے کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ بہت برا کریں گے, آپ مجھے جانے مت دیجیے. تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو معاہدہ میں یہ ہیں بندھے ہوئے ہیں. تو ابو بصیر راستے میں جا رہے ہیں اور ان 2 لوگوں کے پاس تلوار ہے. تو راستے میں پھر رک کے یہ کہتے ہیں ابو بصیر کہ ارے تھوڑی تعریف کر رہے اس کو کہ تم ایک دم خاندانی لگتے ہو, اتنا اچھا تلوار تو میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک زندگی میں, تمہارا شوق جو ہے بہت بلند ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں تو مجھے ذرا کھول کے دکھاؤ یہ تلوار. تو جیسے ہی دکھاتے اس کا گلا اڑا دیتے ابو بصیر, اور دوسرے والے کو دوڑاتے تو وہ دوڑ کے پھر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ جو رہتا ہے دوسرا فریق وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا, اور ابو بصیر جو ہے واپس آ گئے مدینہ. رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ کا معاہدہ تو پورا ہو گیا, آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا, اب میں تو وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں اس دوسرے والے فریق سے کہ دیکھو ابھی بھی میں معاہدے میں ہوں, تم واپس لے جاؤ اس کو. تو وہ کہتے نہیں اب میں نہیں لے جاؤں گا, اب وہ اور کوئی کسی کو بھیجے, تو میں نہیں لے جا سکتا. تو ابو بصیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ تم مدینے میں تو نہیں رہ سکتے, تم کہیں اور چلے جاؤ. تب ابو بصیر کیا کرتے ہیں, وہاں سے نکل کے ساحل کے کنارے ایک جگہ میں بہت دشوار ترین راستہ رہتا ہے, وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, چونکہ ان کے پاس تلوار بھی رہتی ہے. اور پھر مکہ میں جیسے ہی ابو جندل کو پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ کو کہ ابو بصیر وہاں پہ ہیں, تو وہ بھی ان کو جا کے جوائن کر لیتے ہیں. اور جو مکہ میں مسلمان ہوتے گئے سب جا کے ابو بصیر کو جوائن کر لیتے ہیں, اور کر کے یہ 70 صحابہ کی ایک جماعت بن جاتی ہے, جو ایک چھوٹی موٹی دستہ ہو گئی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو بھی قریش کا قافلہ گزرتا ہے تجارت کرنے کے لیے شام سے مکہ جاتا ہے, جا کے اس کو لوٹتے ہیں, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کا سارا مال لے لیتے, کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں رہتا ہے, تو ان کو تو سروائیو کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے. تو یہ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے عاجز آ جاتے ہیں کہ اب ابو سفیان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کا حوالہ دیتا ہے اور قرابت داری کا واسطہ دیتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان کو اپنے پاس مدینہ بلوا لیجئے, تاکہ جو ہم جو ہے آرام سے تجارت کر سکیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بصیر کو بلاتے ہیں اور پھر ان کی دعوت ہوتی ہے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر میں نہ کہتا تھا کہ یہ خلی فتح ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ فتح کیسے، وہ خود اپنے ایک ایک شرائط کو واپس لے رہے ہیں. اور یہ جو غزوہ بنو واقعہ کیا ہوا کہ بنو مستلق جو غزوہ تھا، اس غزوے میں پھر ایک ازواج آپ کی نکاح میں آئی، وہ تھی جویریہ رضی اللہ عنہا. تو یہ جو تھی حضرت جویریہ، یہ جو بنو مستلق کا سردار تھا حارث بن زرار، اس کی بیٹی تھی. تو جب یہ عورتیں جو ہے سب قید ہو گئی، بچے اور عورتیں قید ہو گئے، تو یہ قیدی بن کر آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کسی اور صحابی کے حصے میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا کر کے ان سے نکاح ہو گیا. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی تھی، تو اس نے دروازے میں دستک دی اور جو میں نے دروازہ کھولا تو میرا تو کلیجہ منہ میں آ گیا. یعنی اس طرح کے ان کے الفاظ ہے کہ یعنی ہوں گی وہ بہت خوبصورت، دیکھ کے ہی وہ مطلب یہ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جب نکاح کیا تو ہوا یہ کہ جتنے بھی صحابی نے ان بنو مستلق کے جو خاندان والوں کو اپنے غلام یا کنیز بنایا ہوا تھا، سب نے آزاد کر دیا. یعنی 100 فیملی کو آزاد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تمام صحابہ کہنے لگے کہ اب جو ہے جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہے، تو ان کے خاندان والے تمام آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، تو ہم آپ کے سسرال کو کیسے اپنا غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ بابرکت عورت نہیں دیکھی اپنے قبیلے والوں کے لیے. یعنی ان کی وجہ سے 100 کے 100 قبیلوں کو جو ہے رہائی مل گئی. اور اس کے بعد تمام لوگ پھر مسلمان ہو گئے، اور خود ان کے والد جو ہے حارث بن زرار، یہ بھی بہت پکے مسلمان ہو گئے. اور یہ حضرت جویریہ جو ہے 50 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور بہت ہی نیک اور بہت سخی اور بہت ہی خوبصورت خاتون رہتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.